اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ شب و روز میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خدا تعالیٰ کی یاد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک خدا تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوتی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذکر انیسی، ذکر الہی میرا منس اور غم خوار ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باغات بہشت کی سیر کا متمنی ہو، اسے چاہیے کہ ذکر حق کثرت و روانی سے کرے۔ ذاکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذکر الہی اس کے دل میں گھر کر چکا ہو، اور ذکر کے دوران وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے اور ہمہ تن ذکر میں مشغول رہے۔ تمام عبادات کا نچوڑ دراصل حق تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، اور ذکر حقیقی یہ ہے کہ تمام اوامر و نواہی یعنی تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، اور خدا تعالیٰ کے احکام کو دل اور جان سے بجا لائے۔ یاد او سرمایہ ایمانی بود، یاد او سرمایہ ایمانی بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے متعلق اگر کوئی آیت کریمہ یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھی وارد ہوتی، تب بھی اس منہم حقیقی کا ذکر ایسا ہے کہ بندے کو کسی وقت بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم کے انعام و احسان ہر آن اتنے کثیر ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے نہ مثال۔ ایسے منہم کا ذکر، اس کی یاد، اس کا شکر، اس کی احسان مندی فطری چیز ہے۔ یاد کر تو یاد کر، یاد کر تو یاد کر، تو یاد کر، غفلت اپنی یاد سے آزاد کر۔ جاننا چاہیے کہ تمام عبادات میں سب سے بہتر اور طاعات میں سب سے اول خالق کائنات کی یاد ہے، اور بنی نوع انسان کی پیدائش کا مقصد بندگی کا بجا لانا اور اپنی محتاجی ذات، بے کسی، بے چارگی اور محتاجی کا اظہار کرنا ہے۔ نخوت، تکبر، کبریائی، عزت، جلال و بے نیازی صرف پروردگار عالم جل جلالہ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ بندے کے کام بندگی کرنا ہے۔ بندے سے جس قدر بندگی اور اس کے لوازم یعنی محتاجی اور عاجزی کا اظہار زیادہ ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات و الطاف کا ورود اس کے حق میں اسی قدر زیادہ ہوگا۔ بندگی ہر اس چیز کے ساتھ ہے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق ہو، اور اس میں کوئی نفسانی خواہش شامل نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کسی نفسانی خواہش کا عمل داخل ہو، اور ہر وہ ریاضت جو کہ شریعت منورہ و مطہرہ کے مطابق نہ ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، وہ ہرگز مقبول نہ ہوگی، بلکہ بارگاہ خداوندی میں مردود ہے، اور نہ ہی ایسی عبادت و ریاضت ذات خداوندی کی طرف کوئی راستہ کھولتی ہے۔ انسان اگر بظاہر دیکھے تو نفس کو ہر وہ عمل اور ہر وہ کام مشکل نظر آتا ہے جو شریعت اور سنت کے تابع ہو۔ کوئی عبادت اور ریاضت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔